السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ میرے محترم بھائیو، موت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پر اعلان فرمایا ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا اس نے کہاں فوت ہونا ہے، کس سرزمین کے اندر اس کی موت آئے گی، جب وہ دنیا سے جائے گا وہ کس علاقے کے اندر ہوگا، وہ پہاڑوں کے اندر ہوگا، وہ پانیوں کے اندر ہوگا، وہ ریگستان کے اندر ہوگا، وہ صحراؤں میں ہوگا، وہ فضاؤں کے اندر ہوگا، وہ ہوائی جہاز کے اندر ہوگا، وہ بحری بیڑے کے اندر ہوگا، وہ قید میں ہوگا، وہ آزاد ہوگا، وہ کس حال میں ہوگا، علاقہ کون سا ہوگا، اپنوں کے ساتھ ہوگا یا اکیلا ہوگا، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کوئی نہیں جانتا لیکن میں جانتا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی اعلان کر دی ہے کہ خبردار کوئی بندہ، کوئی بھی مخلوق میں سے اس سے بچ نہیں پائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ تم کو اللہ کا حکم آ لے گا۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط عمارتیں بنا لو، قلعے بنا لو، بڑا حصار بنا لو، اپنے سیکورٹی کا جتنا بھی انتظام کر لو، کسی اور چیز سے تو سیکورٹی ہو سکتی ہے لیکن موت سے نہیں ہو سکتی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا بے شک، آپ کہیں ان کو بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو تم سے وہ مل کر رہے گی، اس سے بھاگنا ممکن نہیں، اس سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں، اس سے بچنا ممکن نہیں، اس سے فرار ممکن نہیں، اس سے غائب ہونا ممکن نہیں، ایبسنٹ یہ ناممکن ہے۔ ملاقیکم، تم کو پا لے گی، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم کو پا لے گی، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہوگا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، موت جس کی آ گئی ہے اس نے موت کے جگہ پہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے، جیسا کہ حدیث مبارک ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی موت جس جگہ پہ مقرر ہے اللہ اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت، کوئی نہ کوئی خواہش تمنا، وہاں کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرتا ہے کہ اس نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ میرے بھائیو، موت اٹل حقیقت ہے، صرف چھٹکارا ممکن ہی نہیں ہے بلکہ کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے، کس حال کے اندر آنی ہے، یہ فیصلے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، سربمور فیصلے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اس بات کے اوپر، باصیت مسلمان، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ کسی کا پیسہ، کسی کی رقم، کسی کی مادیت، کسی کے دنیاوی ساز و سامان، کسی کے ڈاکٹر، کسی کے حکیم، کسی کے مشیر، کسی کے اطباء، طبیب، کوئی بھی اللہ کے حکم کے اس موت سے بچانے والا نہیں ہے۔ کوئی بیرون ملک چلا جائے علاج کے لیے کہ میں امریکہ چلا جاؤں گا لاکھ پیڑ ہو جائے گی تو لندن چلا جاؤں گا، اگر زندگی ہے تو پھر یہاں بھی ہے، اور زندگی نہیں ہے تو پھر وہاں بھی نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم امریکہ، لندن، دبئی علاج کے لیے جاتے ہو، بتاؤ کیا وہ علاقے ملک الموت کے لیے کوئی ایسے پروف ہیں کہ وہاں اللہ معاف کرے کہ ملک الموت نہیں جا سکتا؟ ملک الموت اللہ کے حکم سے جاتا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بندہ بیٹھا تھا،
تو وہاں ملک الموت آ گئے، فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے، تو اس کے طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تو وہ جب فرشتہ چلا گیا، بندے نے پوچھا یہ کون تھا؟ اس نے کہا یہ ملک الموت ہے۔ کہا بھی میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں، یہ مجھے کیوں دیکھ رہا تھا؟ آپ کے تحت ہوائیں ہیں، ان کو کہے میں کہ دور پھینک گئے، ہواؤں نے دور بھیج دیا۔ وہ جو ہی پہنچا تھا تو ادھر سے فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ گیا۔ پھر موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا غور سے کیوں دیکھتا تھا؟ کہا اس لیے دیکھ رہا تھا، چند لمحوں کے بعد اللہ کا حکم ہے فلاں پہاڑوں کے اندر روح قبض کرنی ہے، میں دیکھ رہا تھا بندہ تو یہاں ہے، وہاں کیسے پہنچے گا؟ یہ پہنچانا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نہ پہنچے گا تو وہ جیب سے پیسے خرچ کے بھی پہنچ جائے گا۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، ہم تو صرف ماننے والے ہیں، ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ تو مان کر، نہ تو تکبر کر، نہ تو بڑائی کر اپنے عہدے کے اوپر، نہ تو بڑائی کر اپنے اس برتری عارضی کے اوپر، نہ تو بڑائی کر اپنے سلطان ہونے کے اوپر، نہ تو بڑائی کر اپنے اس دنیاوی شان کے اوپر، نہ تو فخر کر اپنی دولت کے اوپر، اپنی وجاہت کے اوپر، اپنے وسائل کے اوپر، اپنی مادیت کے اوپر۔ ان کوئی بھی چیز اللہ کے حکم سے بندے کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ کو بندہ کہ میں چونکہ بہت زیادہ امیر ہوں، میرے پاس بڑے وسائل ہیں، مجھے اللہ معاف کرے، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، موت نے آ لینا ہے، موت اللہ کا حکم ہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں۔ بندہ سمندر کے نیچے ہزاروں فٹ گہرائی کے اندر ہو، وہاں بھی موت کے لیے، فرشتے کے لیے پہنچنا بالکل ناممکن والی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اس نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ میرے بھائیو، فرق صرف یہ ہے کہ دولت دیکھ کر، مادیت دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر ایسا کام کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، رشک دو چیزوں میں ہو سکتا ہے، ایک کو اللہ مال دیتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو بندہ کہ یا اللہ مجھے بھی مال دے، میں بھی تیری راہ میں دوں گا۔ دوسرے کو اللہ علم اور حکمت عطا کرتا ہے، وہ اس کو حق کی ترویج کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے، میں بھی یہی کام کروں گا۔ آئیے اللہ دولت دے، مادیت دے، پیسہ دے، وسائل دے، اس کو وہاں استعمال کریں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، دنیا میں چلے جانے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، دینی لحاظ سے، فلاح و بہبود کے لحاظ سے، مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا رہے، نہ یہ کہ ہم پیسہ وہاں لگائیں جہاں مقصد ہی کوئی نہیں، بلا مقصد ہے، بلا مطلب ہے، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ آئیے ہمارے سامنے اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے امیر گزرے، بڑے بڑے عہدوں والے گزرے، بڑی بڑی سلطنت والے گزرے، بڑے بڑے مرتبے والے گزرے، اور بڑی بڑی وہ ان کی اتنی وسیع سلطنت تھی کہ وہ تا حد نظر، بلکہ ان کی سلطنت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ سب کے سب آئے اور چلے گئے۔ یہ حکومتیں، یہ دولت، یہ مادیت، یہ سایہ ہے، آج یہاں اور کل وہاں، کل وہاں اور آج یہاں، تلکل ایام نداولھا بین الناس، یہ سائے ہیں، ڈلتے ہیں، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، جب تک دنیا باقی ہے، دنیا تو رہنی ہے، ان میں سے کسی چیز کو استقلال نہیں ہے۔ آئیے نہ حکومت کے اوپر، نہ عہدے کے اوپر، نہ مرتبے کے اوپر، نہ مال کے اوپر، نہ دولت کے اوپر کوئی فخر نہ کر، کوئی اس کے اوپر ایسا مان نہ کر کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ چل پڑ۔ آئیے فرما برداری کریں، ان چیزوں کو عارضی سمجھیں، امانت سمجھیں۔ جب عارضی اور امانت سمجھ کر استعمال کریں گے، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی۔ وما علینا الا